گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب کیا خوبصورت شعر ہے، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے شعر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ افضل الخلق بعد الرسل، یعنی رسولوں کے بعد ساری مخلوق سے افضل، سبحان اللہ۔ اور ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا، یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کہ خوبصورت انداز میں آیات قرآنی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا اشارہ سبحان اللہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار کی طرف ہے کہ سبحان اللہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، تمام صحابہ کرام سے سبقت لے جانے والے، تمام صحابہ کرام سے سب میں سب سے زیادہ کاملیت رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پر لاکھوں سلام ہوں۔ وہ صدیق اکبر جو زندگی بھر نبی پاک کے ساتھ سائے کی طرح رہے، آج بھی روضہ اقدس میں نبی پاک کا ساتھ نبھائے ہوئے ہیں، اور آپ نے ایسی کامیاب خلافت و جانشینی کی کہ خلافت بھی آپ پر ناز کرتی ہے۔ اور ثانی اثنین سے مراد یعنی وہ جو نبی پاک کے ساتھ غار میں موجود تھے، قرآن نے بھی جن کو ثانی اثنین کہا، ان پر لاکھوں سلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیسا خوبصورت اشارہ ہے۔ آدا کہتے ہیں دشمن کو، شیدا کہتے ہیں شوقین کو، اور سکر کہتے ہیں جہنم کو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ عمر جن کے جو دشمن ہیں نا، آپ کا مرتبہ تو ایسا اعلیٰ ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ مرتبہ۔ لیکن جو ان کے دشمن ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان پر جہنم بھی شوقین ہے کہ ان کو پکڑ کر عذاب میں گرفتار کر دے، کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں۔ اس خدا دوست سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کی، ایسی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مرتبہ بلند ہوا۔ اور حضرت عمر سبحان اللہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ ان کے مقام کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کیسر روم کا سفیر جب مدینہ شریف آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ سادگی کا عالم دیکھیں، ایک زمانہ آپ کے تحت ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پہ حکومت ہے۔ تو جو مدینہ شریف میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتے ہیں، اور جو در حقیقت خادم المسلمین ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ملنا ہے تو ذرا دیکھو، وہ درخت کے نیچے بغیر بستر اور چارپائی کے اینٹ کا سرہانہ بنا کر زمین پر جو لیٹا سو رہا ہے، یہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سفیر جو ایک بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر بن کر آیا تھا، کہتا ہے ہمارا حاکم ظلم کرتا ہے، اس کو محلات میں بھی بغیر سخت پہرے کے نیند نہیں آتی، آپ عدل کرتے ہیں، اس لیے اطمینان سے ہر جگہ سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ وہ حضرت عمر ہیں، اور ان پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ترجمان نبی یعنی سفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم زبان نبی ایک جیسی زبان بولنے والے، عدالت سے مراد انصاف ہے۔ یہاں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جگہ صحیح ترجمانی کرنے والے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاں میں ہاں ملانے والے، لبیک کہنے والے، اور عدل و انصاف کی عظمت و شان والے عدل الاصحاب ہیں۔ اس فاروق اعظم پر لاکھوں سلام ہوں۔ آپ کے عدل کے زمانے میں چرچے ہیں، فاروق کی عدالت کا چرچا سارے عالم میں ہے، بلکہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی سپریم کورٹ میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصول بنائے گئے وہ لکھے گئے ہیں۔ ایسی عدالت والے عمر فاروق پر لاکھوں سلام ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہے۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ در منصور کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں بکھرے ہوئے موتی، سلک کہتے ہیں ڈوری کو، لڑی کو، بہی یعنی بہتری کو، زوج کہتے ہیں خاوند، اور عفت کہتے ہیں پاکیزگی اور طہارت کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شاندار شرف ملے کہ جس نے، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن مجید کے جو بکھرے ہوئے موتی تھے، جو آیات تھی، کیونکہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، ان آیات کو کس عمدگی کے ساتھ ایک لڑی میں پرویا، جمع فرمایا اور جامع القرآن کا لقب پایا۔ انہوں نے قرآن کو جمع کر کے، اور سبحان اللہ ایک اور شرف کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا دوہرا داماد بننے کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ پاکیزگی اور عزت کے دو نوروں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کا آپ نے خاوند ہونے کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت پر لاکھوں سلام ہوں۔ جامع القرآن بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دیتا۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہاں ایک اور لطیف اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا کہلائے۔ سارا عالم ہی ذو النورین کہتا ہے نا حضرت عثمان غنی کو، تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنتے ہیں اور کیا شاندار انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب بات ہوگی مولائے کائنات، شیر خدا، مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، اور کیا پیارا انداز اختیار کیا اعلیٰ حضرت نے۔ لکھتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ یہاں جو اشجع الاشجعین کہا گیا،
اس کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو مرتضیٰ کہتے ہیں پسندیدہ کو، اور اشجع الاشجعین بہادروں کا بھی سردار، ساقی کہتے ہیں پلانے والا، اور شیر و شربت یعنی دودھ اور شربت۔ اچھا اگلے شعر میں اصل کا لفظ استعمال ہوا، اصل کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، صفا سے مراد طہارت، وجہ سے مراد سبب، اور وصل سے مراد ملنا، اور فضل سے مراد فضیلت، باب سے مراد دروازہ۔ اللہ اکبر، کیا پیارا انداز اختیار کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، چوتھے خلیفہ، امام المشارق والمغارب، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو مرتضیٰ ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، بلکہ بہادروں کے بھی سربراہ ہیں، سبحان اللہ، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، نبی کے سبحان اللہ بہت قریبی صحابی بھی ہیں۔ اپنے قاتل کو بھی جو دودھ اور شربت پیش کر دیں، ایسے باب مدینۃ العلم پر میں کیوں نہ سلام بھیجوں، کیا انداز اختیار کیا۔ کچھ بات مولا علی کی کر لیتے ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرمایا کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی گود میں پالا، اپنے سینے پر لٹایا، میرا جسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے مس ہوا کرتا، میں آپ کے جسم کو چوما کرتا، اس سے جنت کی خوشبو سونگا کرتا۔ حضرت علی وہی ہیں جنہوں نے رات کے پہرے میں کافروں کے نرغے میں نبی پاک کے بستر پر سو کر سبحان اللہ گویا اپنی جان نبی پاک پر نچھاور کرنے کا ایک شاندار مظاہرہ کیا، اور وہ اس بات پر زندگی بھر فخر بھی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ مجھے یہ شرف ملا کہ اس خطرناک رات نبی پاک نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنے بستر پر مجھے سلایا، اور میں نے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جو پاک صاف نسل یعنی سادات کرام کی اصل ہیں اور جڑ ہیں، کیونکہ آپ سے ہی سادات چلے ہیں، اور حسنین کریمین کی اولاد ہی سادات کرام کہلائی۔ حضرت علی المرتضیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا، حدیث کا مضمون ہے ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور ایک اور جگہ میرے آقا نے کیا خوب فرمایا کہ ولایت کا دروازہ کیوں ان سے ہم کہتے ہیں کھلتا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما، تو اس پر کرم فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ غضب فرما۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا ان سے محبت رب سے محبت ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، اور اسی عظیم ہستی کی طرف شاندار انداز میں امام عشق و محبت اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، وصل ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔